اللہ الرحمن الرحیم باب من سأل وهو قائم عالما جالسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب جو کھڑے کھڑے بیٹھے ہوئے عالم سے سوال کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من سأل، یہ باب ہے اس آدمی کے بارے میں جس نے سوال کیا، وہو قائم، جبکہ وہ کھڑا تھا۔ کون کھڑا تھا؟ سوال کرنے والا۔ عالمن منصوب ہے کیونکہ عالم سے سوال کیا جا رہا ہے۔ جس آدمی نے کھڑے ہو کر سوال کیا عالم سے، جالسن، عالمن جالسن مطلب ہے جو عالم بیٹھا ہوا تھا۔ عالمن بھی منصوب ہے اور جالسن بھی منصوب ہے۔ چلیے جی۔ حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن ابي وائل عن ابي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کیا ہے؟ جبکہ کوئی ناراضگی کے باعث لڑتا ہے اور کوئی طرفداری میں لڑتا ہے۔ آپ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، سر اس لیے اٹھایا کہ وہ کھڑا تھا، اور فرمایا جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال، اور کہنے لگا یا رسول اللہ ما القتال فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ کی راہ میں قتال، جنگ کسے کہتے ہیں یا کیا ہے؟ فإن أحدنا، مجھے ضرورت یہ محسوس ہوئی ہے، سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ بے شک ہم میں سے کوئی بندہ یقاتل غضبا، کبھی غصے میں آ کر بھی جنگ کرتا ہے، ویقاتل حمیۃ، اور کبھی کبھی تعصب کی وجہ سے بھی جنگ کرتا ہے۔ تعصب کسی قبیلے سے کوئی ذاتی جھگڑا ہے، کسی شخصیت سے کوئی ذاتی مسئلہ ہے، تو کوئی وقتی طور پہ غصہ کسی کو آ گیا تھا تو اس وجہ سے بھی وہ جنگ کرنے لگ جاتا ہے۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور دین کی بقا کے لیے جنگ، اور اس کے علاوہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں مجھے ذرا سمجھا دیں کہ کیا اس میں سے ہمارا رویہ کون سا ہونا چاہیے۔ فرفع الیہ راسہ، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اس کی طرف اٹھایا۔ قالا، تو راوی کہتے ہیں وما رفع الیہ راسہ الا انہ کان قائما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو سر اٹھانا اس چیز کا ثبوت ہے کہ سوال کرنے والا کھڑا تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ اب یہ ہے باب کے ساتھ تعلق رکھنے والا جملہ۔ فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جس نے جہاد جنگ کی تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، فہو فی سبیل اللہ، تو وہی اللہ کی راہ میں ہے، یعنی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا کلمہ، دین کی سربلندی ہو۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ حدیث کے متن کا ترجمۃ الباب یا باب کی اصل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف سائل کا کھڑا ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرما ہونا یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ سائل کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور کھڑے کھڑے بھی سوال کر سکتا ہے، اور جواب دینے کے لیے واجب نہیں کہ وہ کھڑا ہے تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر جواب دیں۔ یہ فقاہت ہے۔ اس کے بعد جو لوگ جنگ کرتے ہیں اور نام نہاد جہاد بعض اوقات کرتے ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں بھی لکھ دیا، میری کتاب ضابطہ حیات میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ بعض اوقات جو انفرادی طور پہ جہاد کرتے ہیں اور تنظیمیں جو اپنے طور پہ جہاد کرتی ہیں، یہ ہم نے خود آزمایا ہے کہ ایسے لوگ بعض اوقات اپنا ذاتی بدلہ لینے کے لیے بھی اسی جہاد کا بہانہ کرتے ہیں اور اپنی تنظیم کا اسلحہ غلط کاموں کے لیے استعمال کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ باقاعدہ آپ تک بھی شاید بہت ساری شکایات پہنچی ہوں گی۔ میرے سامنے ایک کیس اس طرح مجھے اس کی خبر ملی کہ کوئی مخصوص لوگ تھے، انہوں نے ایک بچی کے ساتھ ان میں سے کسی بندے نے نکاح کرنا چاہا تو اس نے اپنی تنظیم کا اسلحہ اس کے لیے استعمال کیا، تو اس بچی کے گھر والے وہ متحرک ہوئے، تو ہمارے علاقے کی بات تھی اور میں اسے پرسنلی جانتا ہوں اس مسئلے کو۔ وہ بچی والے چیخ پڑے کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے یہ لوگ؟ ان کی تو ہمیں بھی کوئی نہ خبر ہو سکی چونکہ یہ لوگ پھر دست و بازو والے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ مسئلہ ہمارے علاقے میں کھڑا ہوا، ادھر سرگودا کی بات کر رہا ہوں، یہ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کی بات۔ اسی طرح یہ جو اس قسم کے انفرادی جہاد ہوتے ہیں یا اپنی ذاتی مقاصد کے لیے جو لوگ جہاد کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے اسلام نے سخت منع کیا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس غلط دروازے کو بند کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جہاد ایک حکمران کے ماتحت ہو اور ہر بندہ انفرادی طور پر جہاد نہ کرے، اور جہاد کرنے والوں کی نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کا کلمہ بلند کریں۔ آگے چلیے۔ باب السؤال والفتیا عند رمی الجمار۔ باب کنکریاں مارتے وقت مسئلہ پوچھنا۔ حج میں
رمی جمار ہوتی ہے تو اس دوران اگر کسی نے سوال پوچھا ہو تو امام بخاری نے اس کو بھی ایک عنوان دے دیا. مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کام رکاوٹ نہیں ڈالتا دین کا مسئلہ پوچھنے میں. میں ایک دفعہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کی بات ہے تو بہت عرصہ پہلے اچھی صحت میں تھا, اچھی عمر میں تھا, تو وہاں حرمین شریفین کے معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں سے مختلف ہوتے ہیں. تو ایک عالم تھے, وہ معتکف تھے, وہ وضو کر کے واپس آ رہے تھے اپنی جائے اعتکاف پر بیٹھنے کے لیے. تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی. انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں اعتکاف میں ہوں اور میں جس رفتار سے جا رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ چلو, میں چلتے چلتے آپ کو بات بتا سکتا ہوں, میں اپنی رفتار توڑ نہیں سکتا. آگے چلیے. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله حلقت قبل انحر فقال انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. حضرت عیسیٰ بن طلحہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرہ کے پاس دیکھا کہ آپ سے سوال کیے جا رہے تھے. ایک شخص عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی ہے. فرمایا کہ کنکریاں مار لو اور کوئی مذائقہ نہیں. دوسرا عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا ہے. فرمایا کہ قربانی کر لو اور کوئی مذائقہ نہیں. آپ سے جس چیز کے مقدم یا مؤخر ہونے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ اب کر لو اور کوئی مذائقہ نہیں. یہ ان دل جمرہ, جمرہ کے پاس یہ سوال ہوا. باقی حدیث پہلے گزر چکی ہے اور باب کے ساتھ اسی لفظ کا تعلق تھا. آگے چلیے. باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. باب ارشاد باری تعالی کہ تم علم نہیں دیے گئے ہو مگر تھوڑا. جی یہ آیت ہے قرآن کی, تو اس آیت کو باب کا عنوان بنا دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ تمہارے پاس علم تھوڑا ہے. جی. حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خريب المدينة وهو يتوكأ على عصيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه لا يجي فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هي كذا في قراءتنا وما أوتوا. حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں مدینہ منورہ کے کھنڈرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ ایک چھڑی سے ٹیک لگاتے تھے کہ یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزر ہوا. بعض نے کہا کہ ان سے روح کے متعلق دریافت کرو جبکہ دوسرے بعض نے کہا کہ دریافت نہ کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات کہیں جو تمہیں ناپسند ہو. بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے. بس ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا اے ابو القاسم روح کیا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے تو میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی ہو رہی ہے. میں کھڑا رہا. جب وہ کیفیت ہٹی تو فرمایا اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں تم فرما دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم سے نہیں دیا گیا مگر تھوڑا. آمش نے کہا کہ ہماری قراءت میں یہ وما اوتو ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں بینا انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس دوران کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا فی خرب المدینہ مدینہ کے کھنڈرات میں وهو يتوكأ على عصیب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے چل رہے تھے معه جو آپ کے ساتھ تھا. فمر بنفر من اليهود, چلتے چلتے آپ یہودیوں کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے. فقال بعضهم, ان میں سے ایک نے کہا. بعض کا لفظ عام طور پہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے اگرچہ اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ بندے بھی ہوں لیکن قلت بہرحال پائی جاتی ہے اور اکثر ایک ہوتا ہے. لبعض, دوسرے سے کہا ایک نے. سلوہ عن الروح, ان سے روح کے بارے میں پوچھو. فقال بعضهم لا تسألوہ, کسی اور نے کہا کہ نہ پوچھو. لا یجی فیہ بشیء تکرہونہ, وہ کوئی ایسی چیز نہ بیان کر دیں جسے تم ناپسند کرو. فقال بعضهم لنسألنہ,
بعض نے کہا کہ ہم تو ضرور پوچھیں گے. فقام رجل منہم، ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا. فقالا، کہنے لگا، یا ابا القاسم، اے ابو القاسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے آپ کو بلایا. مر روح، روح کیا ہے؟ فسکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. فقلت انہ یوحا الیہ، میں نے سوچا کہ آپ کی طرف وحی ہو رہی ہے. فقمت، میں ٹھہر گیا. فلم من جلا عنہ، جب آپ سے وحی موقوف ہوئی، وہ کیفیت ہٹی. فقالا، آپ نے فرمایا، وہ جو وحی نازل ہوئی تھی وہ آپ نے پڑھ دی. ویسألونک عن الروح، آپ سے پوچھتے ہیں یہ روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی، فرما دو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے. وما اوتو من العلم الا قلیلا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ دو قرأت ہیں. اور بخاری کے متن میں اس وقت جو ہمارے پاس نسخہ ہے اس میں اوتو لکھا ہوا ہے. قال الاعمش، اعمش تابعی ہے، ان کا کہنا ہے یا قضا فی قرأتنا وما اوتو، ہماری قرأت میں وما اوتیتم کی جگہ اوتو کا لفظ موجود ہے. آگے چلیے. باب من ترک بعد الاختیار مخافۃ ان یکثر فہم بعض الناس فیقع فی اشد منہ. باب، جس نے بعض جائز چیزوں کو اس ڈر سے چھوڑ دیا کہ بعض کم فہم لوگ اس سے سخت بات میں مبتلا نہ ہو جائیں. من ترکا بعد الاختیار، جس نے چھوڑ دیا کسی اختیاری چیز کو. اختیار سے مراد اختیاری چیز ہے، بس میں تھی، جائز بھی تھی، لیکن احتیاطاً چھوڑ دی. کیوں؟ مخافت ان یکثر فہم بعض الناس، تاکہ بعض لوگوں کی فہم شاید اس تک نہ پہنچ سکے. تو یہ چیز بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو بیان ہی نہ کیا جائے. فیقع فی اشد منہ، تو یہ لوگ یہ جو ہم کروانا چاہ رہے ہیں یہ تو اباحت یا استحباب کی حد تک ہے، تو اس سے بڑی غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں کفر نہ کر بیٹھیں، کہیں حرام کے مرتکب نہ ہو جائیں. ایسی چیز جو لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہو اسے بیان نہ کرنا عین سنت رسول کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں امام بخاری نے کتنا بڑا باب قائم کیا. آپ اس دور کے بہت سارے معاملات میں یہ چیز دیکھتے نہیں ہیں. کتنے منہ پھٹ لوگ ایسے ہیں کہ علماء نے وہ چیز عوام کی سمجھ سے بالا تر ہونے کی وجہ سے بیان نہیں کی، یا اس کی تفصیلات کو عوام کے سامنے رکھنا مناسب نہیں سمجھا. امت مسلمہ کے ایمان کو بچانے کے لیے زیادہ دقائق بیان نہیں کیے، اختصار، اجمال، خلاصے سے کام لیا ہے. لیکن آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے نیٹ پہ، کہیں گے کہ یہ باتیں آپ کو مولوی نہیں بتائے گا، یہ باتیں آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوں گی. تو اب آج کا جو نوجوان ہوتا ہے، خاص طور سے کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا، اس کو اس پس منظر کی کوئی خبر نہیں ہوتی. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ باتیں موجود ہوتی ہیں. یہ باتیں عربی کی کتابوں میں، فارسی کی کتابوں میں، علمی کتابوں میں، قرآن کی تفسیروں میں، احادیث کی شروع میں علماء نے کھول کھول کے بیان کر دی ہوتی ہیں. اور بعض باتیں جو عوام میں نہیں پھیلائی جاتی، اس کی وجہ بھی یہ بھی ابھی آپ کے سامنے ہے. ہم اور آپ بیٹا مل کے اپنی اصلاح کریں کہ عوام کی سمجھ سے بالا تر بات نہیں کرنی چاہیے، اور جو عوام کی سمجھ سے بالا تر بات نہ کرے اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے. تنقید کرنے والا اکثر آپ یقین کر لیں کہ ملحد ہوگا. اس لفظ سے آپ نہ پریشان ہو کہ آج کل یہ لفظ بہت سننے کو مل رہا ہے. یہ واقعی ملحد ہیں جو حضور کی امت میں تشکیک، چہمی گوئیاں، انتشار اور علم اور علماء کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب آپ حدیث پڑھیں تو آپ کو اور لطف آئے گا کہ واقعی جو اس قسم کے لوگ آج کل باتیں الاپ رہے ہیں سراسر غلط کہہ رہے ہیں، اور واقعی دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ پکی دشمنی اور ٹکراؤ کا شکار ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ایسے لوگ خود بھی جاہل ہیں. اہل علم ہوتے تو ایسی بات نہ کرتے. یہ لوگ آپ کو کہیں گے میں ایک صفحہ لکھ کے دیتا ہوں، پڑھ کے دیکھو. ایک صفحہ ان کو لکھ کے ہم دیتے ہیں، یہ پڑھ کے دکھائیں. میں نے یہ آزمایا ہے کہ دیکھا ہے، مجھے تجربہ ہے اس بات کا. میں امید رکھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ہم ایک ہفتہ بھی دے دینا کہ یہ لو میرا صفحہ اور ایک ہفتہ اس پر تیاری کر لو، یہ پھر بھی جب پڑھیں گے تو بھول جائیں گے، نہیں پڑھ سکیں گے. چاہے جائے کہ سڈنلی ہم انہیں ایک صفحہ دے دیں، اور مقابلہ تو پھر ایسا ہی ہوگا. تم ایک سڈنلی کوئی پیج ہمیں دو، ہم پڑھ کے دکھائیں گے، سمجھا کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم بھی تمہیں ایک صفحہ دیں. اس شرط کے بغیر ہم بھی نہیں پڑھیں گے. پھر انشاءاللہ کان پکڑا کے واپس بھیجیں گے تمہیں. کان پکڑانے سے توبہ کرنا، اور دنیا کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس جاہل کو کس حد تک کس طریقے سے بے نقاب کیا گیا ہے. اب حدیث پڑھیے. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسود قال قال لی ابن الزبیر كانت عائشة تسر الیک کثیرا فما حدثتك في الكعبة قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنكدت الكعبة فجعلت لها بابين بابا يدخل الناس وبابا يخرجون منه ففعله ابن الزبير. حضرت اسود کا بیان ہے
کہ مجھ سے ابن زبیر نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تم بڑے رازدار تھے، انہوں نے تم سے کعبے کے متعلق کیا بات کی؟ میں نے کہا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر ابھی چند روز کی بات نہ ہوتی تو میں کعبے کو توڑ کر اس کے 2 دروازے بنا دیتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے باہر نکلتے۔ پس حضرت ابن زبیر نے ایسا ہی کیا۔ حضرت اسود کہتے ہیں کہ قال علی ابن زبیر، مجھے ابن زبیر نے پوچھا، یعنی عبداللہ بن زبیر، کانت عائشہ تو تسر الیک کثیرا، عائشہ آپ سے بہت سی باتیں راز کی کرتی تھیں، فما حدثتک فی الکعبۃ، تو کعبے کے بارے میں آپ سے کوئی بات کی؟ قلت، کہتے ہیں یعنی میں نے کہا، اسود نے کہا، قالت لی، انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عائشہ، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ، لولا ان قومک حدیث عہدہم، اگر ایسا نہ ہوتا کہ آپ کی قوم حدیث عہدہم اپنے زمانے کے اعتبار سے قریب ہے، یعنی کفر کے قریب ہے، یعنی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں۔ قال ابن زبیر، ابن زبیر نے فرمایا بکفر، یعنی وہ قریب ہیں کس کے؟ کفر کے، یعنی زمانہ کفر کے۔ لنقضت الکعبۃ، تو میں کعبے کو شہید کر دیتا، توڑ دیتا۔ فجعلت لها بابین، اور اس کے 2 دروازے بناتا، بابن یدخل الناس، ایک دروازہ جس میں لوگ داخل ہوتے، وبابن یخرجون منہ، دوسرا دروازہ جس سے لوگ باہر نکل جاتے۔ ففعلہ ابن زبیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، لیکن یہ کام ابن زبیر نے کر دیا، کیونکہ لوگ حدیث العہد بالکفر نہیں تھے۔ سمجھا کی بات کی؟ اب عرصہ گزر چکا تھا، تو ابن زبیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مقدس خواہش پر عمل کر دیا، کیونکہ اندر کی بات پتہ چل چکی تھی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کا خیال رکھنے والے لوگوں کا طریقہ کار۔ اور وہ جو بات پہلے باب کے اندر بیان ہو چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیوں نہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش تھی، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذوق تھا، محبت تھی، ادھر دوسری طرف یہ خطرہ تھا کہ کہیں کچھ لوگ اس پر اعتراض کر کے اپنا ایمان نہ ضائع کر بیٹھے۔ تو 2 چیزوں میں سے جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان تھی وہ کیا تھی کہ اس میں کوئی تغیر نہ کیا جائے۔ لوگوں کا کافر ہو جانا حضور کے لیے گراں تھا، بھاری تھا، تو آپ نے اہون، آسان اور محتاط چیز کو اختیار فرمایا۔ یہ حدیث ہمیں ذمہ دارانہ رویہ رکھنے کا سبق دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے کے مطابق رکھو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، اور وضو کرتے وقت بازو اوپر تک، کندھوں کے قریب تک دھویا۔ پیچھے جو 2 چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے تھے وہ غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، اے حضور، حضرت ابو ہریرہ، یہ کون سا وضو ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ کونیوں تک ہاتھ دھونا ہوتے ہیں، آپ نے اوپر تک کیوں دھوئے؟ تو انہوں نے ایسے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو فرمایا، اے چوزو، یہ پیار کا لفظ ہے، جیسا کہ کل آپ نے بہت سے لفظ سنے پڑھے، یہ لفظ کوئی گالی اور غلیظ الفاظ پر معمول نہیں ہوتا۔ چوزو، تم یہاں کھڑے ہو، یا فروخ انتم ہونا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم یہاں کھڑے ہو تو میں ایسا وضو نہ کرتا۔ آپ سمجھ گئے؟ ان کی سمجھ سے ہی باہر تھا۔ پھر انہوں نے وضاحت کر دی کہ اب انہوں نے دیکھ لیا ہے تو اب ان کو میں واضح کیے بغیر چھوڑ دوں تو یہ بھی بات ادھوری رہ جائے گی، یہ سوچوں میں پڑے رہیں گے ساری زندگی۔ واضح کیا، فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن وضو کے اعضاء چمکیں گے، تو یہ میرا ذوق ہے کہ میں نے سوچا کہ چمک والا حصہ زیادہ بڑھا لوں، ویسے وضو یہیں تک ہی ہے۔ ہاں جی، اب کوئی کہنا شروع کر دیا تو مولوی نہیں دسن گے۔ یقین کریں اگر فاروق اعظم کا زمانہ ہوتا، جرم بتائے بغیر سزا نافذ کر دیتے۔ باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت الا یفہموا، جو تعلیم دینے کے لیے بعض کو مخصوص کرے اس خیال سے کہ دوسرے یہ سمجھ نہیں سکیں گے۔ من خصہ بالعلم، جس نے کسی خاص بندے کو چنا، خصہ خاص کیا، کس مقصد کے لیے؟ بالعلم، علم کے لیے۔ کون سا علم؟ ہر علم نہیں۔ من خصہ بالعلم قوما، جس نے کچھ لوگوں کو، ایک قوم کو مخصوص کیا علم کے لیے، دون قوم، کچھ دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، کراہیت ان لا یفہموا، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ کہیں ان کی سمجھ سے بالا تر نہ ہو، یہ سمجھ نہ سکیں گے۔ حدیث پڑھیے جی۔ حدثنا به عبید اللہ بن موسیٰ عن معروف عن ابی الطفیل عن علی رضی اللہ عنہما، حضرت علی نے فرمایا، لوگوں سے ان کے دائرہ معلومات کے مطابق بات کرو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ حضرت ابو طفیل نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس ارشاد کو روایت کیا ہے۔ وقال علی،
اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے وہ بات کرو جسے وہ سمجھ سکتے. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے، ان کا انکار کیا جائے، ان کو جھٹلایا جائے؟ وہ جو اوپر والی حدیث گزری ہے اس کو ذہن میں رکھ کے اگلے باب کا یہ عنوان ذرا سمجھیں. بات کلیئر ہے؟ اب پتہ چلتا ہے کہ اس پر شریعت میں بہت زیادہ توجہ اور زور دیا گیا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور اسی اہم ترین چیز کو ملحدین ایشو بنا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ان کی زبانوں کو لگام دے رہی ہیں، اور علماء اسلام اور امام بخاری جیسے بزرگ، اور یہ حدیثیں یہی نہیں ہیں، بہت ساری اور دوسری کتابوں میں، یہ نقض کعبہ والی حدیث بے شمار کتابوں میں، یہ سارے کے سارے محدثین آج کل کے ان ملحدین کی اس شرارت کو اچھی طرح سمجھتے اور جانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بدرجہ اولا جانتے ہیں. تو پوری امت تک یہ پیغام آلریڈی پہنچایا جا چکا ہے، لہذا دین کے خلاف بات کے اوپر ہم نوجوانوں کو چلنے سے منع کرتے ہیں. حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشرون قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر حضرت معاذ بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ میں حاضر اور خادم ہوں. فرمایا جو کوئی سچے دل سے گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے. عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو بتا نہ دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ فرمایا کہ پھر صرف اسی پر تکیہ کر لیں گے. حضرت معاذ نے اپنی وفات کے قریب گناہ سے بچنے کی خاطر یہ بات بتائی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سواری پر تھے، ومعاذ ردیفہ، اور حضرت معاذ آپ کے ردیف تھے. ردیف کا مطلب ہوتا ہے سواری پر پیچھے بیٹھنے والا، علی الرحل سواری کے اوپر. قال یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل. قال انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ وسعدیک، اور خدمت کے لیے تیار ہوں. قال یا معاذ، آپ نے فرمایا اے معاذ. قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، 3 بار ثلاثاً. اب یہ ایسا کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی اہم بات تھی جو آپ ارشاد فرمانا چاہ رہے تھے. قال فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اپنے دل کے صدق کے ساتھ کہا ہو، الا مگر حرمہ اللہ علی النار، اللہ اسے جہنم پر ضرور حرام کر دے گا. سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے پر جہنم حرام ہے. سچے دل، اخلاص اس کی شرط کے ساتھ. قال یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دوں؟ فیستبشرون، تو وہ خوش ہو جائیں گے. قال فرمایا اذن یتکلوا، فرمایا پھر ایسا ہوگا کہ وہ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. اخبر بہما معاذ، لیکن یہ بات معاذ نے آخر بتا ہی دی عند موت ہی، اپنی وفات کے وقت. تعصماً، گناہ سے بچنے کے لیے، کہ علم کو چھپانا بھی گناہ ہے. علم کو چھپانے کے گناہ سے بچنے، دیکھیے کتنا تقویٰ تھا اور کتنا کنٹرول تھا. اس طرح کی بات فاروق اعظم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تھی. جب آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا اپنے نالین مبارک دے کر کہ جاؤ لوگوں میں یہی اعلان کر دو کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ جنتی ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا مشورے کے طور پر کہ یا رسول اللہ یہ لوگ پھر اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، تو فخلہم یعملون، ان کو رہنے دیں، عمل کرتے رہیں. تو آپ نے فرمایا فخلہم یعملون، ٹھیک ہے ان کو رہنے دو. وہ تو فاروق اعظم کا مشورہ تھا، اور یہاں کسی کے مشورے کے بغیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. اور اس پر اجماع ہے کہ اگر وقتی طور پر کسی کو تطہیر اور صفائی کے لیے سزا بھگتنا پڑے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اور اس پر بھی اجماع ہے کہ بالآخر ہر کلمہ گو تھوڑی بہت سزا بھگتنا پڑے تو بھگتنے کے بعد بہرحال جنت میں جائے گا. یہ 2 باتیں آپ ہی جگہ پہ مسلم ہیں، اور ان باتوں کو اس حدیث کے ساتھ تطبیق دے کے رزلٹ نکالنا چاہیے. آگے
حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال ألا أبشر به الناس قال لا انی اخاف ان یتکلوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عرض گزار ہوئے کہ کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دوں؟ فرمایا نہیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ اسی پر اکتفا نہ کر بیٹھیں۔ جی ہاں، یہ پہلے والی حدیث کی طرح ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ قال لمعاذ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ سے جا ملا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا۔ باقی حدیث وہی ہے، آگے چلیے۔ باب الحیاء فی العلم وقال مجاہد لا يتعلم العلم مستحج ولا مستكبر وقالت عائشة رضی اللہ عنہا نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحیاء ان يتفقهن فی الدین۔ باب علم میں شرمانا۔ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ شرمانے والا اور مغرور علم حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں کہ ان کے لیے دین کو سمجھنے میں حیا مانع نہیں ہوتی۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ الحیاء فی العلم، علم حاصل کرنے میں شرمانا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ شرمانے والا بندہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ لا یتعلم العلم مستحجن، یہ بڑا بھاری لفظ ہے جی، ولا مستکبر۔ اب اس کے برعکس بھی بات ہے کہ شرماؤں گا نہیں میں تو بولوں گا، لیکن اس شرم کی نفی کرتے وقت انسان سوال کرنے والے کے دماغ میں فطور بھی آ سکتا۔ ایسا بھی ہے کہ نہیں؟ پوچھو جی، مولوی صاحب جواب دینا پڑے گا، دین میں کوئی حیا نہیں ہے، مسئلہ چھپانا نہیں چاہیے، پوچھتے وقت بھی حیا نہیں کرنی چاہیے، حدیث میں یوں آیا ہے، لیکن ساتھ لگا دیا کہ نہ ہی تکبر کرنے والا۔ ایسے بندے کے دماغ میں اکڑ بھی آ جاتی۔ یہ آپ آزما رہے ہوں گے، اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی پوچھتے وقت شرماتا ہے اور کوئی پوچھتے وقت بڑا جری اور متکبر ہوتا ہے۔ یہ پرسوں چوتھ مجھے فون اسی طرح آیا تھا، مجھے صاف سمجھ آ رہا تھا کہ اس سوال میں تکبر ہے، یہ مجھے باندھ کے مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ ہم نے آگے ہزار چیزیں دیکھنی ہوتی، ابھی پیچھے پڑتے نہیں آ رہے ہو۔ ہر بات کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، بلکہ بعض کا جواب نہ دینا واجب ہوتا، جیسی صورتحال ہوگی۔ اچھا، اور پھر خاص طور سے ٹیلی فون پہ، جبکہ کوئی پتہ نہیں کہ سوال کرنے والا بندے دا پتر ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں ریکارڈنگ کر رہا ہوگا، اور بعد میں کون سی بات کاٹ کے کون سی بات نیٹ پہ دے دے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو جس میں یہ عقل نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ عالم اور مفتی پر واجب ہے ان یکون متیقظا، کہ بیدار مغز ہونا چاہیے مفتی کو، حالات پہ نظر رکھ۔ اچھا، تو شرمیلا بھی نہ ہو اور اس کے برعکس الٹا متکبر بھی نہ ہو۔ وقالت عائشہ، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا نعم النساء نساء الانصار، بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں۔ لم یمنعہن الحیاء، حیا انہیں رکاوٹ نہیں ڈالتی، روکتی نہیں ہے، ان یتفقہن فی الدین، کہ دین کا علم حاصل کریں، دین کی فقہ اور سمجھ حاصل کریں، دین سیکھنے میں دین سے متعلق سوال دھڑلے سے کر دیتی ہیں۔ اس کی آگے مثالیں بھی آئیں گی، شاید آگے فوراً یہ حدیث آ رہی ہے جس میں وہی حیا کا لفظ ہے، اور ایک انصاری خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھا سیدھا سوال کر دیا۔ اچھا، یہ جو آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، یا اگر آپ آیت یاد کریں قرآن کی، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی گھٹیا کسی چیز کی مثال دے۔ قرآن کی ایک روٹین ہے، قرآن کی ایک ترتیب ہے، ایک روانی ہے، جس میں قرآن حق کی بات بولتا چلا جاتا ہے۔ قرآن میں ذکر ابراہیم ہے، ذکر موسیٰ ہے، دوسری طرف برے لوگوں کا ذکر بھی، ذکر نمرود ہے، ذکر فرعون ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہاتھی کا ذکر ہے، ابابیل کا ذکر ہے، اونٹ کا ذکر ہے، مکڑے اور مکھی کا ذکر ہے، مچھر کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے تقاضے پورے کر رہا ہے، اور امت مسلمہ یا دنیا اسلام کو رہنمائی دینے یا پوری کی پوری انسانیت کو حق کا راستہ بتانے کے لیے اپنا کلام نازل فرما رہا ہے، اس کی بلا سے کہ کوئی چیز چھوٹی ہو یا کوئی چیز بڑی ہو۔ اس پر آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے کے کچھ لوگوں نے، بعض کتابوں میں یہود، بعض میں نصارہ، بعض میں منافقین، یہ ذکر ملتا ہے کہ ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسا اللہ ہے جو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو وہ آیت بھی یاد رکھیں اور یہ حدیثیں بھی یاد رکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ حدیثیں اس آیت کی بہترین تفسیر ہیں۔ ان حدیثوں کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو یہاں یاد رکھنا بہت مفید ہے۔ آگے چلیے۔ حدثنا محمد بن السلام قال اخبرنا ابو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت سلمة عن سلمة رضي الله عنها قالت جاءت سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء
فغطت ام سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها۔ حضرت زینب بنت ام سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام سلیم حاضر ہو کر عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، کیا عورت پر غسل لازم ہے جب کہ اسے احتلام ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب کہ وہ پانی یعنی منی دیکھے۔ حضرت ام سلمہ نے منہ ڈھانپ لیا اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو ورنہ بچہ اس سے مشابہت کیوں رکھتا ہے؟ حضرت زینب بنت ام سلمہ روایت کرتی ہیں اپنی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہ حضرت ام سلمہ کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے۔ اور زینب بنت ام سلمہ کون ہے؟ یہ زینب وہ ہیں جو ام سلمہ کی پچھلے شوہر میں سے بیٹی تھی، اور اس زینب کو کبھی زینب بنت رسول اللہ نہیں کہا جاتا، اسے زینب بنت ام سلمہ کہا جا رہا ہے۔ اور وہ جو زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا ذکر جہاں بھی آتا ہے ان کو زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے زینب بنت ام سلمہ اور ہیں، زینب بنت رسول اللہ اور ہیں۔ بدماشیاں سننی نہیں چلنے دیتے، صاف سمجھ آ گیا نا؟ اب آگے چلو۔ ام سلمہ فرماتی ہیں جاءت ام سلیم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں۔ ام سلیم کون ہے؟ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی سگی والدہ ہے، یہ عمر رسیدہ خاتون تھی۔ اچھا جی، فقالت یا رسول اللہ، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق سے شرماتا نہیں، اللہ تعالیٰ حق سے شرماتا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، ان اللہ لا یستحیی، ہے نا؟ تو بالکل وہی لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ حق سے شرماتا نہیں۔ اچھا، سورۃ بقرہ مدنی ہے، ٹھیک، اور یہ خاتون بھی مدنیہ ہے، انصاریہ ہے، ٹیلی کر گئی باتیں۔ اچھا، اب فہل علی المرأۃ من غسل اذا احتلمت، کیا خاتون پر غسل لازم ہوتا ہے اذا احتلمت، جب اسے احتلام ہو جائے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت الماء، آپ نے صاحب السلام فرمایا جب وہ پانی دیکھ، جب وہ پانی دیکھ۔ اب سوال کے اندر واضح لفظ ہے اور جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے الفاظ کو دہرایا تک نہیں، یہ حضور کی حیا ہے۔ اب اس حدیث میں سے اذا رأت الماء کے الفاظ نکال دیں، الگ رکھ دیں، تو آپ کو پس منظر کی کچھ سمجھ نہیں آئے گی جب تک اس سیاق میں فٹ نہ ہو۔ فغطت ام سلمہ تانی وجہہا، تو ام سلمہ نے پردہ کر لیا، غطت، غطا کہتے ہیں پردے کو، انہوں نے پردہ کر لیا، تانی وجہا یعنی اپنے چہرے کو چھپا لیا، انہوں نے غطت چھپا لیا، تانی وجہہا یعنی اپنے چہرے کو۔ یہ شرم کی وجہ سے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا چہرہ مبارک شرم سے چھپا لیا، حالانکہ حضور ہیں اور ادھر خاتون ہیں، لیکن شرم اتنی ہے، حیا اتنی ہے، یہ ان لوگوں کی حیا ہے۔ پھر وقالت، اور کہنے لگیں یا رسول اللہ او تحتلم المرأۃ، کیا خاتون عورت کو بھی احتلام ہو سکتا ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں، تربت یمینوں کے، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو۔ ہاں جی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ گالی ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بد دعا ہے؟ یہ پیار ہے۔ یہ عربی میں کے محاورے ہوتے تھے، اس طرح اپنوں کو ایسے لفظ بول دیے جاتے تھے۔ ان باتوں سے سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور سب کا معنی عربی زبان میں ڈانٹ ڈپٹ کو بھی سب کہتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کو بھی آگے آپ بخاری میں پڑھو گے پھر سمجھ آئے گی کہ اس سے مراد یہ تمہارے والی گالیاں ہیں یا عربی کا سب کچھ اور ہوتا ہے۔ فبما یشبہھا ولدھا، تو اس کے ساتھ اس کا بچہ کیسے مشابہت رکھتا ہے؟ جو پانی غالب آ جائے، باپ یا ماں، تو اس کے مطابق بچے کی مشابہت ہوتی ہے۔ آگے چلیے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت. قالوا يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا۔ یہ حدیث اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے، کم از کم 2 مرتبہ بیان ہو چکی ہے۔ تو اس میں جو فالتو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے صاحبزادے حضرت ابن عمر نے عرض کیا کہ ابا جان، یہ میرے دل میں تھا، یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے بتایا نہیں، یعنی مجھے حیا آئی۔ لفظ حیا باپ کے ساتھ مناسبت رکھتی، کیونکہ میں چھوٹا تھا تو ادب کی وجہ سے میں نے یہ بات نہیں کی۔
تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر آپ کہہ دیتے تو مجھے فلاں چیز سے بھی یہ چیز زیادہ پیاری ہوتی، یعنی میں اس بات پہ خوش ہوتا کہ میرا بیٹا لائق ہے اور بات کو سمجھ گیا ہے۔ آگے چلیے۔ باب من استحیا فامر غیرہ بالسؤال۔ باب جو شرمائے اور دوسرے سے سوال کرنے کے لیے کہے۔ ہاں کہ بعض اوقات کسی کو حیا شرم آتی ہے کسی خاص وجہ سے، تو حیا کرنے کے بھی کچھ پہلو ہوتے ہیں۔ ابھی آپ پڑھ نہیں رہے کہ مسئلہ پوچھنے میں خاتون نے حیا نہیں کی، لیکن یہ چیز زیادہ پائی جاتی تھی انصاری خواتین میں، اور ام المومنین نے حیا کی وجہ سے اپنا چہرہ مبارک ڈھانپ لیا۔ یہ دونوں چیزیں آمنے سامنے ہیں اور بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ نفس مسئلہ پوچھنے میں کوئی حیا نہیں ہونی چاہیے۔ پوچھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ پوچھ لیں یا انڈائریکٹ پوچھ لیں؟ پہلے ڈائریکٹ پوچھا گیا، ابھی انڈائریکٹ یعنی بالواسطہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو جس نے حیا کی اور کسی اور سے کہا کہ میرا سوال تم پوچھو۔ اب آگے چلیے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء۔ حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری مزی نکلا کرتی تھی تو میں نے حضرت مقداد سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باعث وضو کرنا پڑتا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، جو سیدہ زہرا پاک کے علاوہ ایک دوسری زوجہ پاک سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کنت رجلا مزاء، مجھے جو قطرے تھے وہ نکلا کرتے تھے، لیس دار قطرے۔ تو یہ ایسا ہو جاتا ہے جوانی میں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہوتا تو یہ سوال نہ اٹھا ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا حل نہ بتایا ہوتا، تو امت تک یہ بات کیسے پہنچتی؟ تو اللہ کے ان پیاروں نے یہ چیزیں بھگتی، ان چیزوں میں سے گزرے، انہوں نے سوال کیے تو ہم تک شریعت پہنچی۔ اسی طرح جتنی ازواج مطہرات کی بیان کی ہوئی وہ حدیثیں ہیں جن کا تعلق خواتین کے خاص مسائل کے ساتھ ہوتا ہے، وہ مسائل بھی جب امہات المومنین نے ہم تک بیان کیے اور بتائے تو وہ بھی امت کے اوپر اسی طرح کا احسان ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کے وہ مسائل ہم تک ان کے ذریعے سے پہنچے جو بیٹی کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے، صرف بیوی کے ذریعے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ میں نے جملہ بڑا قیمتی بولا ہے۔ تو مقداد کو مرتضیٰ کریم نے حکم دیا، فامرت المقداد، تو میں نے مقداد سے کہا ان یسأل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پوچھو۔ یہ حدیث آگے بھی آئے گی، اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکتا، یا راوی کہتا ہے کہ علی مرتضیٰ نہیں پوچھتے تھے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ان کے نکاح میں تھی، حیا کی وجہ یہ تھی۔ تو پھر انہوں نے پوچھا، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ الوضو، اس میں صرف وضو کرنا پڑتا ہے، اس میں صرف وضو کرنا پڑتا ہے۔ یہاں بھی لفظ دیکھیں فیہ الوضو، آپ نے وہ ساری بات اور پوری چیز دہرائی نہیں ہے جیسا پیچھے نہیں دہرائی تھی، مختصر لفظ بولے فیہ الوضو، اس صورتحال میں وضو کرنا پڑتا ہے۔ آگے چلے جائیں۔ باب ذکر العلم والفتیا فی المسجد۔ مسجد میں علمی مذاکرہ کرنا اور فتویٰ دینا۔ جی، مسجد میں علمی مذاکرہ، باب و ذکر العلم، تبادلہ خیال، والفتیہ اور فتویٰ دینا فی المسجد، مسجد میں۔ چلیے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت نافع مولا عبداللہ بن عمر بن خطاب نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کہاں سے احرام باندھنے کا حکم فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، اہل شام جحفہ سے احرام باندھیں اور اہل نجد قرن سے احرام باندھیں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا، لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اہل یمن یلملم سے احرام باندھیں۔ حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح سمجھ نہ سکا۔ حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی ان رجلا قام فی المسجد، مسجد میں کھڑا ہو گیا، فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ، من این تأمرنا ان نحل، آپ ہمیں کہاں سے حکم دیتے ہیں کہ ہم احرام باندھیں؟ ان نحل اس کا معنی ہوتا ہے کہ احلال کرنا، لیکن مقصود احرام باندھنا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یحل اہل المدینۃ من ذی الحلیفہ، مدینہ والے ذی الحلیفہ سے احرام باندھیں۔ یہ مدینہ سے نکلتے ہی تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، اس وقت وہ مدینہ منورہ کے اندر شامل ہو چکی ہے تقریباً۔ ویحل اہل الشام من الجحفہ، اور شام والے جحفہ سے احرام باندھیں۔ شام مدینہ منورہ سے تقریباً مغرب کی سائڈ پہ ہے، تو جو مدینہ منورہ سے سڑک مکہ مکرمہ جاتی ہے، شام سے آنے والے اس سڑک پہ آ کے جائن ہوتے ہیں، تو وہ جوفہ کے مقام پر احرام باندھیں۔ وَيُحِلُّ أَهْلُ نَجَدٍ مِنْ قَرْنٍ، اور نجد والے جو مشرق سے آتے ہیں، وہ قرن منازل ایک جگہ ہے، اس سے احرام باندھیں۔ قال ابن عمر، اور ابن عمر نے فرمایا وَيَزْعُمُونَ، لوگوں کا کہنا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَيُحِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ یلملم، کہ اہل یمن یلملم سے احرام باندھیں۔ تو وکان ابن عمر یقول، ابن عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، میں اپنے علم کی حد تک فرمایا کہ بات کر رہا ہوں کہ لم افقہ ھذہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یمن والی بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اچھی طرح نہیں سمجھی، ویسے ہے اسی طرح، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ڈائریکٹلی میں نہیں سمجھ سکا تھا۔ آگے جی، باب من اجاب السائل باکثر مما سألہ، باب جو سائل کو اس کے سوالات سے زیادہ جوابات دے۔ جی، بعض اوقات سوال مختصر ہوتا ہے اور جواب اس سے زیادہ بتا دیا جاتا ہے، تو ضرورت کے پیش نظر، اگلے کی فہم کے پیش نظر، موقع کی مناسبت کے پیش نظر ایسا کرنے میں بھی حرج کوئی نہیں۔ کہیں اختصار سے کام لینا پڑتا ہے اور کہیں تفصیل سے کام لینا پڑتا ہے، یہ مجیب بہتر جانتا ہے کہ کہاں ہم نے مختصر کرنا ہے اور کہاں ہم نے مفصل کرنا ہے۔ آگے جی، حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم التحویل، وعن الزہری عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا سألہ ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمیص ولا العمامة ولا السراویل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس او الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا احرام باندھنے والا کیا پہنے؟ فرمایا کہ قمیص، امامہ، شلوار اور ٹوپی نہ پہنے اور نہ ایسا کپڑا پہنے جو زعفران یا ورس سے رنگا ہوا ہو۔ اگر جوتے میسر نہ ہوں تو موزے پہن لے، لیکن انہیں کاٹ ڈالے تاکہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ حدیث واضح ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان رجلا سألہ ما یلبس المحرم، محرم یعنی احرام والا کیا لباس پہنے؟ فقالا، آپ نے فرمایا، سوال یہ تھا کہ پہنے کیا، بتایا جا رہا ہے یہ نہ پہنے، یہ چیزیں نہ پہنے۔ لا یلبس القمیصہ، وہ قمیض نہ پہنے، ولا الامامۃ، اور امامہ نہ باندھے، ولا السراویل، اور شلواریں نہ پہنے، ولا البرنس، ٹوپی نہ پہنے، ولا صوبن، کوئی ایسا کپڑا نہ استعمال کرے، ان احرام کے 2 کپڑوں میں سے ایسا کپڑا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مسہ الورس، جسے ورس لگی ہوئی ہو، ورس ایک گھاس ہے جس کو ابالیں تو پانی کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، اب زعفران یا زعفران، اس کا رنگ بھی زعفران جیسا ہوتا ہے، تو اس کو ورس کو زعفران کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ فَإِلَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، اگر اسے جوتے نہ ملیں، فَلْيَلْبِسِ الْخُفَّيْنِ، تو جوتے میں احرام میں پہننا جائز ہے، جوتا کون سا ہو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اگر جوتے نہ ملیں، یعنی پراپر جوتے نہ ملیں جو ٹخنوں سے نیچے نیچے رہتے ہوں، ایسے جوتے اس کو نہ ملتے ہوں، تو پھر وہ موزے پہن لے، فَلْيَلْبِسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا، انہیں اوپر سے کاٹ لے، ٹخنے ننگے کر لے، تو ٹخنے سے جو نیچے کی جگہ ہے وہاں سے موزوں کو کاٹ لے تاکہ ٹخنے کھلے رہ جائیں۔ حتیٰ یکونا تحت الکعبین، اتنا کاٹے حتیٰ کہ وہ ٹخنوں سے نیچے نیچے ہی رہ جائیں۔ چلیں جی، کتاب الوضوء، باب ما جاء فی الوضوء وقول اللہ تعالی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین۔ قال ابو عبد اللہ وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرض الوضوء مرة مرة وتودأ ایضا مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ولم يزد على 3، وکرہ اہل العلم الاسراف فیہ وان یجاوزوا فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب
الوضو، وضو کے بارے میں باب۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور ہاتھوں کو کہنیوں تک اور اپنے سروں کے بعض حصے کا مسح کر لو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ امام بخاری نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وضو میں ایک ایک بار دھونا فرض ہے، جبکہ آپ نے 2 اور 3 مرتبہ بھی دھویا، لیکن 3 سے نہ بڑھے۔ اہل علم نے اسراف کو ناپسند جانا، اور اسراف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تجاوز کیا جائے۔ جی، یہ باب ہے اور قرآن کی آیت کو باب کا عنوان بنایا گیا ہے، باب الوضوء ما جاء فی قول اللہ تعالی، اور جو آیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے کھڑا ہونے لگو تو اپنے منہوں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق، کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ اس آیت میں غسل کے جو مفعول ہیں وہ منصوب ہیں، غور کریں، ایسا ہے فاغسلوا، اس کا مفعول پہلا کیا ہے؟ وجوہا، وجوہا منصوب ہے کہ مجرور؟ منصوب، کیوں؟ فاغسلوا کا مفعول ہے۔ آگے وایدیکم منصوب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فاغسلوا کا مفعول ہے، الی المرافق۔ وامسحوا برؤوسکم، رؤوس مجرور ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ با کی وجہ سے، ٹھیک؟ مسح جس کا کرنا ہے وہ مجرور ہے، اور وارجلکم ہے یا وارجلکم ہے؟ تو ارجلکم کس کا مفعول ہوا؟ فاغسلوا کا مفعول ہوا، تو پتہ چلا کہ پاؤں کو دھونا ہوتا ہے، اگر پاؤں کا مسح کرنا ہوتا تو وارجلکم ہوتا، اور اگر یہ ارجلکم ہو بھی بالفرض تو یہ اس جر کو جر جوار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جر جوار، وہ قریب والی چیز کے پیش نظر۔ اور سب سے زیادہ قرآن کو جو واضح کرنے والی چیز ہے وہ حدیث ہے۔ آگے اس سے متعلق حدیثیں آئیں گی۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، وبین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے، ان فرض الوضوء مرتن مرتن، وضو میں فرض ایک ایک بار دھونا ہے۔ ایک ایک بار دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ وتودع ایضا مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بھی وضو کیا ہے اور 3 مرتبہ بھی وضو کے مطلب ہے دھویا ہے اعضاء کو، 2 مرتبہ بھی اور 3 مرتبہ بھی۔ تو سب سے زیادہ عدد جو ہوتا ہے اس میں چونکہ شمول ہوتا ہے، اس لیے اس کو بطور سنت لے لینا علماء کی تحقیق ہے اور طریقہ کار ہے، اور دیگر دلائل سے یہی چیز ثابت ہوتی۔ ولم یزد علی ثلاث، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سے زیادہ نہیں دھویا۔ وقرأ اہل العلم، اہل علم نے نامناسب سمجھا ہے، مکروہ جانا ہے، الاسراف فیہ، وضو میں اسراف کرنے کو، یعنی فالتو اور زائد پانی خواہ مخواہ ضائع کر۔ تو وضو میں اسراف کا آج کے دور میں ایک بہت بڑا ذریعہ ٹونٹیاں ہیں۔ ٹوٹی کھلی رہتی ہے اور بندہ وضو کرتا رہتا ہے اور اسے کوئی معمولی چیز سمجھا جا رہا ہے۔ یہ بھاری خطا ہے، خاص طور سے جب کہ یہ دوام اختیار کر چکی اور ہر طرف یہ خرابی پائی جا رہی ہو، تو اس کے لیے اچھا خاصا تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ لوٹا بھر کے وضو کیا جائے، تو جتنا وہ آپ کے پونے لوٹے سے وضو ہو جاتا ہے، آپ پورا لوٹا لے لیں، لیکن ٹونٹی کے اوپر جو وضو ہوتا ہے تو اس میں 2 3 4 لوٹے تک ضائع ہو جاتا ہے، اور طالب علم تو بالکل ناسمجھ ہوتے ہیں اور وہ ٹوٹی مستقل کھلی رکھتے ہیں اور ادھر بیٹھا ہوا لگا پڑا ہے۔ اس کو اگر کنٹرول کیا جائے تو آج کل پانی کی قلت کے زمانے میں آپ کا پانی، میرا اندازہ ہے کہ شاید 1/4 حصہ خرچ ہو، 3 حصے پانی آپ کا بچ جائے، کم و بیش بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِن يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور علماء نے اس کو بھی مکروہ جانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے زیادہ بڑھا جائے۔ جب آپ نے 3 سے زیادہ نہیں دھویا تو آپ 4 دھونے والے کون ہو؟ اپنی طرف سے زیادہ پاک صاف بننا اور بڑھ کے شریعت کے اوپر ایسا عمل کرنا جو سنت کے خلاف ہو، اور پھر ہو سکتا ہے وہ کہے کہ جی 3 تک دھونے کا حضور سے ثابت ہے، زیادہ منع تو نہیں نہ کیا گیا۔ اس دور میں اس چیز کو سمجھنے کے لیے پوری تحقیق کی ضرورت ہے، خاص طور سے جب کہ پانی میں اسراف بھی ہو رہا ہو۔ اس صورت میں 3 سے زیادہ دھونا علماء نے مکروہ جانا ہے، اور مکروہ عام طور پر صورتحال کے مطابق مکروہ کی قسم بدل سکتی ہے، لیکن عام طور پر جب کراہت کا لفظ مطلق ہوتا ہے تو اس وقت فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی حکم مطلق ہو تو فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ فرد کامل کا مطلب ہے کہ اگر مکروہ کہا گیا تو مکروہ کی سب سے بڑی قسم کون سی ہے؟ تحریمی، تو مکروہ تحریمی مراد ہوگا۔ یہ عمومی بات کر رہا ہوں، اس کے برعکس بھی بعض اوقات ہوتا ہے، لیکن وہاں پر قرائن اس قسم کے موجود ہوتے ہیں جن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر کراہت تنزیہ مراد ہے۔ آگے جی، باب لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، باب وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ لا تقبل، نماز نہیں قبول کی جاتی، صلاۃ نماز، بغیر طہور، وضو کے بغیر۔ طہور طہارت ہے، طہارت کے بغیر، لیکن یہاں طہارت سے مراد کیا ہے؟ وضو، کیونکہ باب وضو کا چل رہا ہے۔ آگے جی،
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتودع. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو درات. حضرت حمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جس کا وضو ٹوٹ جائے یہاں تک کہ دوبارہ وضو کر لے۔ حضرت موت کے ایک آدمی نے کہا اے حضرت ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ فرمایا کہ ہوا کا خارج ہو جانا آواز کے ساتھ یا آواز کے بغیر۔ جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقبل صلاۃ من احدث، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جس نے حدث کیا، ریاح خارج کی، حتی یتودع، جب تک وہ وضو نہ کرے۔ قال رجل من حضرموت، حضرموت یمن کا ایک شہر ہے، وہاں کے رہنے والے ایک آدمی نے سوال کیا مل حدث یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ حدث کیا ہوتا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا فساء او درات، فسا یا درات، فسا بغیر آواز کے اور درات آواز کے ساتھ، ریاح کا خارج ہونا۔ آگے جی۔ باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء۔ وضو کی فضیلت اور ان لوگوں کی فضیلت جن کے ہاتھ، پاؤں اور پیشانیاں قیامت کے روز وضو کے آثار کی وجہ سے روشن ہوں گی۔ جی، باب و فضل الوضوء، یہ باب ہے وضو کی فضیلت کا۔ والغر المحجلون من آثار الوضوء، اور وہ لوگ جن کے اعضاء چمک رہے ہوں گے وضو کے اثرات سے، وضو کرنے کے اثر سے۔ الغر المحجلون، یہ ان گھوڑوں کو کہا جاتا ہے جن کے ماتھے اور پیشانیاں اپنے خاص نشان کی وجہ سے چمک رہے ہوتے۔ باقی گھوڑا کالا ہے، باقی گھوڑا کلیجی ہے، لیکن ماتھے اور پیشانے کے اوپر پھلی ہے، تو ایسے گھوڑوں کو اس نشان کی وجہ سے الغر المحجلون کہا جاتا ہے۔ ایک تشبیہ ہے، اور تشبیہ ظاہر ہے ایک لحاظ سے ہوتی ہے، اور یہ پہلے میں نے بتایا کہ جب تشبیہ ایک لحاظ سے دی جا رہی ہے اور اگلا پکڑ دھکڑ کے کھینچ کھوچ کے اسے تشبیہ کلی بنا کے اگلے کو کافر بنانا چاہے، تو اس وقت پاک و ہند کے فسادات زیادہ تر اس سے کھلے، ہمارے اس وقت کا دور جا رہا۔ آگے چلیے۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال ركيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتودع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل۔ حضرت نعیم مجمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا تو حضرت ابو ہریرہ نے وضو کیا اور فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے روز میرے امتیوں کو بلایا جائے گا اس حال میں کہ وضو کے آثار کی وجہ سے ان کی پیشانیاں روشن ہوں گی، پس تم میں سے جو اپنی چمک کو زیادہ کرنا چاہے وہ ایسا ضرور کرے۔ حضرت نعیم فرماتے ہیں کہ رقیت مع ابی ہریرہ علی ظہر المسجد، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پہ گیا۔ ظہر پشت، مسجد کی پشت مراد چھت ہے۔ فتودع، آپ نے وضو کیا تو فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے ان امتی یدعون، بے شک میرے امتی بلائے جائیں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، غرن محجلین من آثار الوضوء، چمک رہے ہوں گے ان کے چہرے وضو کے آثار سے۔ فمن استطاع، تو پس جس کے اندر طاقت ہو، منکم، تم میں سے، ان یطیل غرتہ، کہ اپنی چمک کو طول دے، وضو کے اعضاء جو چمک رہے ہوں گے ان اعضاء کو کوئی طول دے، زیادہ سے زیادہ چمکائے، فلیفعل، تو ایسا کرے۔ اس میں ایک بڑی آسان سی بات آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ یطیل کا لفظ ہے طول دینا۔ اب قرآن کا حکم ہے الی المرافق، ٹھیک، اور الی الکعبین، ایسا ہے، تو اس میں دو امکانات ہر کوئی مانتا ہے، امکان کی نفی کوئی نہیں کرتا۔ ایک امکان یہ ہے کہ کونیاں چھوڑ کر نیچے نیچے تک دھویا جائے اور ٹخنے چھوڑ کر نیچے نیچے تک دھویا جائے، ایک امکان یہ ہے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ کونیوں سمیت دھویا جائے اور ٹخنوں کے سمیت دھویا جائے، ٹھیک۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ جو جتنا طول دے سکتا ہو دے، تجھے جو طول دے سکنا ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو کونیوں سمیت دھونا اور ٹخنوں سمیت دھونا بہتر ہے کہ نہیں؟
تو یہ سمیت کا جو لفظ ہے وہ الہ کی جو بحث ہے، غائب مد اور غائب اسقاط جو فرق بیان کیا گیا ہے، تو اس کی تائید اس حدیث سے ہوگی کہ نہ ہوگی؟ تو گویا حنفیوں کا موقف بڑا مضبوط ہے۔ آگے جی، باب لا يتودع من الشك حتى يستيقن۔ باب شک کے باعث دوبارہ وضو نہ کرے جب تک یقین نہ ہو۔ لا یتودع، کوئی بندہ وضو نہ کرے من الشک، شک کی وجہ سے کہ یہ شاید میرا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں، یا مجھے یاد نہیں رہا وضو قائم ہے کہ نہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ وضو کیا تھا نا، یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ میں نے ایک دفعہ وضو کیا تھا، اب اس کے بعد یہ شک پیدا ہوا ہے تو وضو کرنا یقینی ہے، اب وضو کا ٹوٹ جانا غیر یقینی ہے، تو شک حق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، تو یہ قاعدہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز ایک بار کنفرم ہو اس کو شک زائل نہیں کر سکتا۔ جیسے نکاح ہے، اب ایک بندے کو شک ہوا کہ میں نے 2 طلاقیں دی ہیں یا 3 دی ہیں، وہ ایمانداری سے کہہ رہا ہے کہ مجھے شک ہے، تو اس کی 2 طلاقیں ہیں۔ کیوں؟ نکاح یقینی ہے، اور یقینی چیز کو شک سے زائل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی اور بہت سی مثالیں ہیں، تو وضو کی بھی یہی مثال ہے۔ آگے جی، حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزهري عن سعید بن المسیب وعن عباد بن تمیم عن عمه رضی اللہ عنہ انه شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذي يخيل الیہ انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا۔ حضرت عباد بن تمیم نے اپنے چچا جان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جس شخص کو نماز میں خیال گزرے کہ شاید کچھ ہو گیا ہے، فرمایا کہ نماز نہ توڑے یا ختم نہ کرے یہاں تک کہ آواز سنے یا بدبو پائے۔ جی، حضرت عباد بن تمیم کے چچا ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کے بارے میں مسئلہ پوچھا، الذی یخیل الیہ، جسے یہ تخیل آتا ہے، خیال آتا ہے، گمان ہوتا ہے، انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ اس نے نماز میں کوئی چیز محسوس کی ہے، یعنی نماز یا وضو توڑنے والی چیز۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ینفتل او لا ینصرف، یہ راوی کو شک ہے کیونکہ دونوں لفظ ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ لا ینفتل، انفتال اور فتل پیچ کھانے کو کہتے ہیں۔ فتیلہ مٹی کے تیل سے جلائے جانے والے لالٹین، بتی، اس کے اندر جو ڈیوٹ ہوتی ہے نا، رسی بٹ کے اس کے اندر ڈالتے تھے، تو اس کو بھی فتیلہ اسی لیے کہتے ہیں۔ یہ حکیم بھی فتیلہ استعمال کرتے ہیں کان میں ڈالنے کے لیے، اندر تک پہنچانے کے لیے۔ فتل مانا مروڑ دینا، اور یعنی واپس آ جانا مراد ہے یہاں پر۔ تو بندہ نماز چھوڑ کے واپس نہ آئے، اور یا فرمایا ینصرف، انصراف نہ کرے، سلام نہ پھیرے، نماز ختم نہ کرے، حتیٰ یسمع صوتاً، جب تک وہ آواز نہ سنے، او یجد ریحاً، یا بدبو محسوس نہ کرے، تو اس وقت تک، یعنی یہ تو اس کو وہم تھا نا، تو اس وہم کے مقابلے پر یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آواز کے بغیر خارج ہو جائے اور خارج کرنے والے کو کنفرم ہو کہ خارج ہو گئی، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ جب کنفرم نہیں ہے تو کنفرم کرنے کے یہ 2 طریقے باقی رہ جاتے ہیں۔ بعض ظاہری لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ خاموشی سے ہوا خارج کر دیں تو نماز اور وضو نہیں ٹوٹتے، یہ ایک موقف ہے، پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن ان کو اس طرف توجہ نہیں گئی کہ یہ تو سوال کرنے والا اس صورتحال کو بتا رہا ہے کہ جب اسے صرف شک تھا، اور اگر اسے شک ہے ہی نہیں تو باقی ساری بات پھر گئی، یہ تو مشکوک صورتحال کا جواب ہے۔ اب آگے چلے۔ باب التخفیف فی الوضوء۔ باب وضو میں تخفیف کے بارے میں۔ وضو میں تخفیف کا مطلب ہے ہلکا پھلکا وضو کرنا۔ یہ نماز کے لیے جو باقاعدہ وضو کیا جاتا ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ کبھی کبھار کسی صورتحال میں ہلکا پھلکا وضو کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ صورتحال اور عمومی جو آپ کا طریقہ مبارک ہے اور طریقہ مختار ہے، وہ طریقہ، اس میں تھوڑا سا فرق۔ تو کبھی کبھی کی کوئی صورتحال کو ہمیشہ کے معمول کے اوپر غالب کر دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا فساد ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کسی کو ایک بار کا کوئی عمل مل جائے تو کہتا ہے بس جی حدیث آ گئی، حدیث نکل آئی، تو وہ جو منظر پہ سر عام سینکڑوں حدیثیں موجود ہوتی ہیں، ان کو پس پشت ڈال کر اس ایک نکل آئی حدیث کو، جو کہیں کسی ایک آدھ موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی اباحت یا کراہت کے ساتھ ایسا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات امت کی تعلیم کے لیے خلاف اولا کا ارتکاب خود بخود فرماتے تھے،
تو یہ تطبیق دینا بزرگوں کا کام ہے، یہ بابوں کو سمجھ ہوتی ہے اس کی. تو وہ ایک آدھ بات پکڑ کے تو دھمال مارنے شروع کر دینا، یہ بے وقوفوں کا طریقہ ہے. اہل علم اور سنجیدہ لوگ ایسی حرکتیں نہیں کرتے. اب ایک 100 مرتبہ سفید جھنڈا ثابت ہو، وہ ایک بات کہیں کالا نظر آ گیا تو پہ گئی مصیبت ان کو. میں مثال دے رہا ہوں اس طرح کی، اگر آپ چیزیں نوٹ کریں، میں نے جو مثال دیا نا اس کو ذہن میں رکھ لیں، تو آپ دیکھنا کہ ان لوگوں کے پاس وہ ایک آدھ بار کا کوئی عمل، وہ بھی کسی اور وجہ سے یا دستیابی یا عدم دستیابی کی وجہ سے وہ کوئی ایسا عمل ہے تو ایک آدھ بات کو لے لیں گے اور کہیں گے حدیث نہیں ہے. اس کے مقابلے پہ وہ درجنوں حدیثیں ہیں جو آپ دکھانے سے قاصر ہو. یہ ہماری اپنی سستی ہے، بے خبری ہے کہ اس کا حدیثیں دکھا دکھا کر منہ دوسری طرف لگا سکتے ہو، بشرطے کہ آپ میں مطالعہ کی کثرت ہو اور بات کرنے کا سلیقہ اور دلائل کے انبار آپ کے پاس موجود جو ہیں ان کو دکھانے کی ہمت اور حوصلہ ہو اور احساس ذمہ داری ہو. آگے چلیے جی. حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان عن عمرو قال اخبرني قریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے، پھر نماز پڑھی. کبھی فرمایا کہ لیٹ گئے یہاں تک کہ خراٹے لیے، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی. آگے تحویلاً بھی حدیث موجود ہے نا. التحویل ثم حدثنا به سفیان مرة بعد مرة عن عمرو عن قریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بت عند خالتي میمونة ليلة فقام النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الليل فلما كان في بعد الليل قام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فتودأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويكلله وقام يصلي فتودأت نحوا مما تودأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتودع. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ پیچھے سے جو سند چلی آ رہی ہے وہ حضرت عمر وہ قریب سے اور قریب ابن عباس سے روایت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناما سو گئے، حتیٰ نفخا ثم صلی، آپ نے خراٹے لیے اور دوبارہ سو گئے. ربما قال اضطجع حتیٰ نفخا، اور کبھی راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے حتیٰ کہ خراٹے لیے. ثم قام فصلی، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی. آگے تحویل یعنی دوسری سند کے ساتھ یہ حدیث آتی ہے. پھر وہی ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ بت عند خالتی میمونۃ لیلۃ، میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے پاس ٹھہرا، میں نے رات گزاری. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ ہیں. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے. فلما کان فی بعد اللیل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا بعض حصہ آیا تو قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. فتودع من شن معلق، تو آپ نے ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے وضو کیا. وضوءا خفیفا، وہ وضو ہلکا پھلکا تھا، مختصر سا وضو. یخففہ امر ویقللہ، یہ لفظ جو خفیفاً ہے، کبھی اس حدیث کے راوی امر اس کو بولتے ہیں خفیف اور کبھی بولتے ہیں قلیل. وہ وضو خفیف تھا یا قلیل تھا. یہ امر کون ہے؟ میں نے آپ کو احتیاطاً پہلے بتایا تھا کہ اس حدیث کے سند میں کون ہے؟ امر، پھر قریب اور پھر ابن عباس. تو یہ وہ امر ہے. مقام یصلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. فتودعت، تو میں نے بھی وضو کیا. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور میں نے بھی وضو کیا. نحون مما تودع، اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا تھا. یہ اتباع کی انتہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور وضو کر رہے ہیں تو پیروی کرنے والا بھرپور وضو کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر وضو کر رہے ہیں تو پیروی کرنے والا مختصر وضو کر رہا ہے. اور کوئی سوال نہیں آج آپ نے کیا کیا، چپ کر کے پیروی کر رہے ہیں. ثم جئت فقمت عن یسارہ، پھر میں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. وربما قال سفیان، اور جس کے راوی سفیان کبھی کہتے تھے جو امر سے نیچے راوی. ان شمال، تو کبھی یسار کی بجائے شمال کا لفظ استعمال کرتے. یسار اور شمال دونوں بائیں طرف کو کہتے ہیں. فحولنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
گھمایا، فجعلنی ان یمینی، اور اپنے دائیں طرف مجھے کر لیا، ثم صلی ما شاء اللہ، پھر آپ نے نماز پڑھی جتنی اللہ کو منظور تھی، ثم اضطجع، پھر آپ لیٹ گئے، فناما حتی نفخ، آپ لیٹے اور سو گئے حتیٰ کہ آپ نے خراٹے لیے، ثم اتاہ المنادی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع دینے والا، اعلان کرنے والا، ندا دینے والا آیا، فاذنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، بالصلاۃ، نماز کے ساتھ، فقام معہ الی الصلاۃ فصلی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے نماز کی خاطر اور نماز پڑھی، ولم یتودع، اور آپ نے دوبارہ وضو نہیں کیا۔ اب سو جانا اور گہری نیند سو جانا، ثم نفخ سے مراد گہری نیند سونا ہے۔ اب آپ اس کا ترجمہ جو بھی کریں، نفخ کا معنی ہوتا ہے سانس کو زور سے نکالنا، جیسے سویا ہوا بندہ سانس زور سے نکالتا ہے اور دیکھنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سو چکا ہے، سونے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سوئے، یعنی آپ کا سو جانا دیکھنے والوں کو کنفرم تھا۔ قلنا لامر، تو حضرت سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمر سے پوچھا، ان ناسن یقولون، کہ لوگ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سوتی تھی اور قلب انور نہیں سوتا تھا۔ قال عمر، تو حضرت عمر نے کہا، سمعت عبید بن عمیر یقول، میں نے عبید بن عمیر کو کہتے ہوئے سنا ہے، روی الانبیاء وحی، نبیوں کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ ثم قرأ، پھر انہوں نے آیت پڑھی، انی ارا فی المنام انی اذبحک، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب اس حدیث میں آپ نے غور کیا ہوگا، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے مختصر سا وضو کیا، تو مختصر وضو کر کے دکھانا بھی، چونکہ اس کا بھی جواز تھا، تو یہ ایسی چیزیں بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے کی ہیں۔ تو بیان جواز کے لیے کسی چیز کا کرنا محض بیان جواز تک ہی ہوتا ہے، قول مختار تک نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ کا سو جانا وضو کا ناقص بھی نہیں ہے، آپ سو کے اٹھیں اور کبھی آپ مختصر سا وضو کر لیں تو وضو تو آپ کا پہلے ہی قائم تھا، تو یہ تو وضو کے اوپر وضو پہ معمول ہوگا۔ تو جب وضو کے اوپر وضو کیا جائے، وہ مختصر بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اور پھر آپ جو دوبارہ تہجد پڑھ کے سو گئے حتیٰ نفخا، تو اس کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ آگے اس کی وضاحت موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی نیند وضو کو نہیں توڑتی۔ آگے جی، باب اسباغ الوضوء وقد قال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء، باب مکمل وضو کرنا۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اسباغ الوضو سے مراد پوری طرح وضو کرنا ہے۔ جی، اس باغ میں نا بھر دینا، صبغن لبریز کرنے کو کہتے ہیں، پورا مکمل لبریز وضو کرنا، یہ خفیف اور قلیل وضو کے مقابلے پر استعمال ہوا ہے۔ وقد قال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وضو بھر کے کرنا، اس سے مراد ہے اچھی طرح صفائی کرنا اور طہارت کرنا۔ جی، حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم أنه سمعه يقول دافع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم تودأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتودأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما۔ حضرت قریب مولا ابن عباس نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے لوٹے، یہاں تک کہ جب گھاٹی میں تھے تو اترے، پیشاب کیا، پھر منہ ہاتھ دھوئے اور پورا وضو نہ کیا۔ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ نماز، فرمایا کہ نماز تو آگے مزدلفہ میں ہے۔ بس سوار ہو گئے، جب مزدلفہ پہنچے تو اتر گئے، بس وضو کیا اور پورا وضو کیا، پھر اقامت کہی گئی تو آپ نے نماز مغرب پڑھائی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی قیام گاہ پر بٹھا دیا، پھر عشاء کی اقامت ہوئی تو نماز پڑھی اور دونوں کے درمیان کوئی اور نماز نہ پڑھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت قریب نے روایت کیا کہ انہو سمعہ یقول، حضرت اسامہ بن زید کو سنا قریب نے، وہ فرما رہے تھے دافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس پلٹے، حتیٰ اذا کان بالشعب، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی کے پاس سے گزرے،
نزلہ وہاں پر آپ گھاٹی کے اندر گئے. پہاڑوں کے اندر اونچی نیچی جگہیں ہوتی ہیں تو یہ گہری جگہ تھی تو وہاں ذرا تخلیہ ہوتا ہے تو وہاں آپ تشریف لے گئے. فبالا وہاں بول مبارک فرمایا. ثم تودع پھر وضو کیا. ولم یسبغ الوضوء اور آپ نے لبریز وضو نہیں کیا یعنی بھرپور وضو نہیں کیا, مختصر وضو کیا. فقلت الصلاۃ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ نماز. قال الصلاۃ امامک, نماز آپ کے آگے ہے, مطلب آگے جا کے نماز پڑھنی ہے, یہاں نہیں پڑھنی. فراقبہ آپ سوار ہو گئے. فلما جاء المزدلفہ جب آپ مزدلفہ پہنچے. نزلہ آپ سواری سے اترے. فتودع وضو فرمایا. فاسبغ الوضوء اور آپ نے مکمل وضو کیا, بھرپور وضو کیا. ثم اقیمت الصلاۃ پھر نماز قائم کی گئی, کھڑی کر دی گئی. فصلی المغرب آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی. ثم اناخا کل انسان بعیرہ پھر ہر انسان نے اپنے اونٹ کو بٹھایا. فی منزلہ اپنی جگہ پر. ثم اقیمت العشاء پھر مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھی گئی. فصلی آپ نے نماز ادا فرمائی. ولم یصلی بینہما ان دو نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی اور نماز نہیں پڑھی. اب اس میں وضو کی چونکہ بحث ہو رہی ہے تو ایک جگہ مختصر وضو کیا تو نماز کا عرض کیا گیا تو فرمایا کہ نماز وہ حج کے جو قوانین ہیں اصول ہیں اور جو ضابطہ اس کے مطابق آپ نے نماز عرفات کے بعد مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جا کے پڑھنی تھی. خواہ اس میں تاخیر ہو جاتی تو آپ نے وہاں جا کے وہ نماز ادا فرمائی اور وہاں جا کے وضو لبریز طریقے سے کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بول وغیرہ کرنے کے بعد اگر آپ وضو ہلکا پھلکا بھی کر لیں, یا آگے ایک حدیث آئے گی کہ ایک صحابی نے آپ کو مشورہ دیا کہ حضور آپ نے وضو نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کوئی نماز پڑھنی ہے کہ وضو مجھ پر لازم ہوتا, آپ آگے چل پڑے. یہ حدیث آگے آئے گی. اس سے سبق ملتا ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا کوئی لازم نہیں ہے اور یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے, یہ مستحب چیز ہے, بڑی اچھی بات ہے اور یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے. اور اس بات پر بعض اوقات بعض بھولے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں جو گرفت کرتے ہیں اور علماء کے اوپر نظریں جمائے رکھتے ہیں, تو یہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے. آگے چلیے جی. باب غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدۃ. باب دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایک چلو پانی سے چہرے کو دھونا. چلو ایک ہاتھ میں لیا اور منہ پر ڈالتے وقت دوسرا ہاتھ بھی ساتھ ملا لیا. یہ چہرے کے دونوں حصوں پر دائیں اور بائیں حصے پر پانی پھیلانے کا بہترین طریقہ ہے. آگے جی. حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال اخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه تودع فغسل وجهه اخذ غرفة من ماء فتمدمد بها واستنشق ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودع. حضرت عطا بن یسار سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وضو کیا تو اپنا منہ دھویا اور ایک چلو پانی لے کر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی لیا. پھر ایک چلو پانی لے کر اسے اس طرح کیا یعنی دوسرے ہاتھ پر ڈالا اور اس کے ساتھ اپنے چہرے کو دھویا. پھر ایک چلو پانی لے کر اس سے داہنے ہاتھ کو دھویا. پھر ایک چلو پانی لے کر اس سے بائیں دست مبارک کو دھویا. پھر سر کا مسح کیا اور ایک چلو پانی لے کر داہنے پیر پر ڈالا اور اسے دھویا. پھر دوسرا چلو لے کر بائیں پیر مبارک کو دھویا. پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا. انہو تودع فغسل وجہہ اور اپنے چہرہ مبارک کو دھویا. طریقہ کیا تھا؟ اخذ غرفۃ من ماء پانی کا ایک چلو لیا. غرفہ چلو کو کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. سورۃ بقرہ میں وہ جو نہر عبور کرتے وقت ایک فوج کو کہا گیا تھا کہ پانی نہیں پینا سوائے ایک آدھ غرفہ کے. فتمدمد بہا آپ نے اس ایک چلو کے ساتھ کلی کی. اور بعض نسخوں میں فمدمدہ کا لفظ ہے اور وہ شارحین کا کہنا ہے کہ وہ لفظ فمدمدہ زیادہ صحیح ہے بنسبت فتمدمدہ کے. اچھا. واستنشق حضرت ابن عباس نے اسی چلو سے ناک میں بھی پانی ڈالا. تھوڑا پانی لے کر کلی کی
بچا ہوا پانی لے کر ناک میں ڈالا۔ تو یہاں سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ ایک ہی چلو سے یہ دونوں کام کیے جا سکتے ہیں، اور واقعی حدیث تو ہے، لیکن بات تب بنتی ہے جب ساری حدیثیں سامنے رکھی جائیں۔ تو اب ایک حدیث اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کے لیے الگ پانی لیا اور ناک کے لیے الگ پانی لیا، ٹھیک، دو الگ الگ چلو، یہ بھی اگر حدیث میں ہوں، اور ایک ہی چلو سے دونوں کام یہ بھی حدیث میں ہو، تو زیادہ احتیاط کس میں ہے؟ حنفیت میں۔ اور کلی کا پانی الگ لینا اور ناک میں ڈالنے کے لیے پانی الگ لینا، یہ بھی حدیث میں ثابت۔ وہ حدیث کہاں ہے جی؟ ابو داؤد، حدیث نمبر 139 139، اور مسلم حدیث نمبر 548 548۔ کلیئر ہو گیا جی؟ ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر پانی کا نیا چلو لیا، فجعل بہا ہاکذا، اور اس کے ساتھ ایسے کیا، اضافہا الی الید الاخری، اسے دوسرے ہاتھ پر ڈالا، فغسل بہا وجہہ، اس کے ساتھ اپنا چہرہ دھویا، یعنی ایک میں لے کے دوسرے پر ڈالا، ایسے ملا لیا، وہ جو پہلے آپ پڑھ چکے، تو پھر اپنا چہرہ مبارک آپ نے دھویا۔ ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر پانی کا چلو لیا، فغسل بہا یدہ الیمنی، پھر اس کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ، وہ جو کونے تک ہوتا ہے، وہ دھویا۔ ثم اخذ غرفۃ من ماء فغسل بہا یدہ الیسری، پھر نیا پانی لیا اور اپنا بایاں ہاتھ دھویا۔ ثم مسح براسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر پانی کا چلو لیا، فرش علی رجلہ الیمنی، اسے اپنے دائیں پاؤں پر انڈیلا، حتیٰ غسلہا، حتیٰ کہ اسے غسل کیا یعنی دھویا۔ ثم اخذ غرفۃ اخری، پھر نیا چلو لیا، فغسل بہا یعنی رجلہ الیسری، پھر اس کے ساتھ اپنا بایاں پاؤں دھویا۔ ثم قال، پھر فرمایا، ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودع، میں نے اس طرح دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے۔ آگے چلے جائیں۔ باب التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاع، باب ہر حالت میں بسم اللہ پڑھنا اور صحبت کرنے سے پہلے بھی۔ جی، ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا اور وعند الوقاع، میاں بیوی کے اکٹھا ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا۔ چلیے جی۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا جریر عن منصور عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان احدکم اذا اتى اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فقضی بینہما ولد لم یضرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو کہے اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا اور اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا جو تو ہمیں عطا فرمائے، پس جو انہیں بچہ ملا اسے وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لو ان احدکم، اگر تم میں سے کوئی بندہ، اذا اتا اہلہ، جب اپنی اہلیہ کے پاس جائے، یہ اہل کا لفظ بیوی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور یہاں بیوی کے علاوہ کسی اور کو اہل ماننے سے انسان کافر ہو جائے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس حدیث کے اندر کہہ رہا ہوں، ٹھیک۔ قال بسم اللہ، تو وہ بندہ کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور اس کو بھی شیطان سے بچا جو تو ہمیں دینے والا ہے، تو مجھے رزق دینے والا ہے۔ رزق سے مراد یہاں اولاد ہے، اولاد بھی انسان کے رزق میں شامل ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہاں سے علماء نے اسی وجہ سے استدلال کیا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی اللہ کے دین میں خرچ کرنا چاہیے اور دین کی راہ پہ لگانا چاہیے، انہیں علم پڑھانا چاہیے اور دین کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ فَقُضِیَ بَیْنَهُمَا وَلَدٌ، اگر ان کے درمیان اولاد مقدر تھی، اللہ کی قضاء میں تھی، لم یضرہ، تو شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آگے چلیے۔ باب ما یقول عند الخلاء، باب بیت الخلاء میں جاتے وقت کیا کہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ فرماتے تو کہتے اے اللہ میں مذکر شیاطین اور مؤنث شیاطین سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ جی، بیت الخلاء میں تشریف لاتے وقت یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ خبث خبیث کی جمع ہے اور خبائث خبیثہ کی جمع ہے، اور ایک اور سند سے بھی یہ حدیث مذکور ہے، اور پہلے تھا اذا دخل الخلاء، اس دوسری روایت میں حدیث ہے اذا اتى الخلاء، تو یہ لفظوں کا تھوڑا سا فرق ہے، اور امام بخاری اس کا جگہ جگہ اہتمام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ جی، باب وضع الماء عند الخلاء، باب رفع حاجت کے وقت پانی رکھنا۔ عند الخلاء رفع حاجت، اور پانی رکھنا وضع الماء، پانی کا برتن بھر کے رکھنا۔ جی، حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فودعت له وضوءا قال من ودع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين۔ حضرت عبید اللہ بن ابو یزید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو میں نے آپ کے لیے پانی رکھا، فرمایا کہ یہ کس نے رکھا ہے؟ آپ کو بتایا گیا تو آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ اسے دین کی فقہ یعنی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے تو فودعت له وضوءا، میں نے آپ کے لیے وضو کا برتن رکھ دیا۔ وضو کی واو پہ زبر ہو تو وضو کا برتن یا وضو کا پانی مراد ہوتا ہے، اور واو پہ رفع ہو پیش ہو تو اس وقت وضو کرنا مراد ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی یا وضو کا برتن بھر کے رکھ دیا، تو آپ جب باہر نکلے تو آگے پانی رکھا ہوا تھا وضو کے لیے، تو پوچھا من وضع ھذا، یہ کس نے بھر کے رکھا ہے؟ فاخبر، آپ کو بتایا گیا۔ دوسری حدیثوں سے واضح ہے کہ یہ صدیق اکبر نے آپ کو بتایا تھا۔ فقال، فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی فقہ عطا فرما۔ اب جس نے جو کام کیا تو صدیق اکبر کا یہ بتانا کہ اس نے کیا، یہ نہیں بتایا کہ میں نے کیا ہے، کسی نے کیا ہے، نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا کام اس کی طرف منسوب کر دو، یہ اعلیٰ ظرفی کا اور اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور میں ایک جگہ موجود تھا تو کچھ دوستوں نے ایک بندے کو پیسے جمع کر کے دیے کہ اپنے شیخ گرامی کی خدمت میں یہ سب ساتھیوں کی طرف سے نذرانہ پیش کر دیں۔ میں پاس بیٹھا تھا اور مجھے پتہ تھا کہ یہ پیسے بہت سے لوگوں نے مل کے پیش کیے ہیں، تو وہ حضرت کی خدمت میں پیسے پیش کرتے ہوئے کہنے لگا یہ حضور میری طرف سے، میں خود پاس موجود تھا۔ تو یہ نہایت گھٹیا حرکت ہوتی، اور اس بات کو اگر آپ وسعت کے ساتھ سمجھیں تو آپ کو اپنے اخلاقی رویے درست کرنے کا بہت بڑا سبق ملے گا۔ آپ ایسا نہیں کرتے ہوں گے، اور یہ بات آپ کو شاید اتنی اہم بھی نہ لگ رہی ہو، لیکن ایسی حرکتیں کرنے والے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، بڑی بڑی بلائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ ابن عباس نے ایسا کیا ہے تو آپ نے ان کو دعا دی۔ یہ حدیث آگے بھی آئے گی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو دین کی فقہ عطا فرما۔ اور یہی ابن عباس ہیں جو آگے بخاری میں آپ کو ایک جگہ یہ فرماتے ہوئے نظر آئیں گے کہ معاویہ فقیہ ہے۔ آگے چلے جی۔ باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول الا عند البناء جدار او نحوه۔ باب قضاء حاجت یا پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرے مگر جب عمارت یا دیوار وغیرہ کی آڑ ہو۔ لا تستقبل، استقبال نہ کیا جائے، رخ نہ کیا جائے، القبلۃ، قبلے کی طرف، بغائط، قضاء حاجت کے وقت، او بول، یا پیشاب کے وقت، الا عند البناء، سوائے اس کے کہ سامنے دیوار ہو۔ عند البناء یعنی کوئی تعمیر شدہ چیز ہو، او جدار یا دیوار ہو، او نحوہی یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، جیسے چٹان ہے، کوئی بہت بڑا پتھر ہے، یا کوئی ایسی بڑی چیز ہے جو بندے اور کعبہ کے درمیان واضح طور پر حائل نظر آتی ہو۔ چلیں جی۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها
ظهره شرقوا أو غربوا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرے بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف کرے۔ اس سے پہلے جو باب آپ نے پڑھا ہے اس کے بارے میں ایک وضاحت مناسب ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سامنے دیوار ہے تو قبلہ کی طرف رخ کرنے کا پھر جواز بظاہر تو لگا نا۔ مثلا باتھ روم میں ہے تو آج کل تو چاروں طرف دیواریں ہوتی ہیں، تو پھر تو یہ مسئلہ ہی حل ہونا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے جناب۔ بعض اوقات ایک حکم ایک جگہ سے ثابت ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد والا عمل اس کے برعکس ہوتا ہے، یا محدثین علماء اور فقہا نے ساری صورتحال سامنے رکھ کے جو حتمی فیصلہ دیا ہوتا ہے اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، اسی کو تو فقاہت کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ابو داؤد پکڑیں، اس کے الفاظ ہیں فقال ابو ایوب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقدمنا الشام، ہم شام میں گئے، فوجدنا مراحیض قد بونیت، ہم نے وہاں پر ٹوائلٹس دیکھیں۔ کیا دیکھیں؟ قد بونیت، جو بنائی گئی تھیں مستقبل القبلۃ، ان کا رخ قبلے کو تھا، ان کا رخ کدھر کو تھا؟ قبلے کو۔ فننحرف عنہا، تو ہم اس سے بچ کے بیٹھتے تھے، اس سے انحراف کر کے بیٹھتے تھے، قبلہ سے منہ پھیر کر بیٹھتے تھے۔ ونستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگتے تھے، اور اللہ سے کلیئر ہو گیا جی کہ اب دیوار کی آڑ بھی وہ قبلے کی طرف رخ کرنے کی بے ادبی سے بچا نہیں سکتی۔ چلیے جی۔ باب من تبرز على لبنتين. باب دو اینٹوں پر بیٹھ کر رفع حاجت کرنا۔ جی، من تبرز علی لبنتین، جس نے قضائے حاجت کی دو اینٹوں پر بیٹھ کر۔ چلیے جی۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. حضرت واسع بن حبان سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو قبلے یا بیت المقدس کی طرف منہ نہ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ایک روز میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ دو اینٹوں پر بیٹھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے حاجت رفع فرما رہے تھے، اور فرمایا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی رانوں پر نماز پڑھتے ہیں۔ میں یعنی واسع نے کہا خدا کی قسم مجھے تو معلوم نہیں۔ امام مالک نے فرمایا کہ مراد وہ نمازی ہے جو سجدے کے وقت زمین سے اٹھا ہوا نہیں رہتا بلکہ زمین سے چمٹا رہتا ہے۔ حضرت واسع بن حبان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہو کانا یقول، وہ فرمایا کرتے تھے، یعنی کانا یقول کا مطلب ہے کہ ایک آدھ بار نہیں کئی بار آپ سے ایسا فرمانا ثابت ہے۔ ان ناسن یقولون، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اذا قعدت علی حاجتک، کہ جب تم اپنی حاجت کے لیے بیٹھو، فلا تستقبل القبلۃ، تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرو، ولا بیت المقدس، اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ نہ کرو۔ فقال عبداللہ بن عمر، تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا لقد ارتقیت یوما علی ظہر بیت، میں ایک دفعہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا، لنا جو ہمارا گھر تھا، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، علی لبنتین، دو اینٹوں پر، مستقبل بیت المقدس، آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ مبارک کیا ہوا تھا۔ وقال، اور ابن عمر نے فرمایا لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے رانوں پر نماز پڑھتے ہیں۔ رانوں پر نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ سجدہ کرتے وقت اپنے پیٹ کو اپنے ران کے ساتھ ملا دینا، عورتوں کی طرح بیٹھا سجدہ کرنا۔ تم شاید ان لوگوں میں سے ہو جو اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو فقلت لا ادری، میں نے کہا میں نہیں جانتا، واللہ، اللہ کی قسم، لعلک، شاید تم ہو۔ یہ خطاب ہے حضرت واسع کو، واسع بن حبان کو، کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اس طرح لف کر اور پیٹ نیچے اپنے رانوں پہ ڈال کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بے خبر لوگ ہیں، شاید تم ان میں سے ہو۔ تو فقلت، حضرت واسع نے کہا لا ادری واللہ، اللہ کی قسم میں یہ بات نہیں جانتا،
کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے قضاء حاجت کی ہو، میں یہ بھی نہیں جانتا۔ قال مالک یعنی الذی یصلی، مالک فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ تھی کہ وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے ولا یرتفع عن الارض، اور زمین سے نہیں اٹھتا، یسجد، سجدہ کرتا ہے، وہ لاصق بالارض، وہ زمین کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، وہی بیٹھا سجدہ، اس سے وہ بندہ مراد ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ آگے یہ حدیث جلدی آنے والی ہے جس میں بیت المقدس کی جگہ شام کا لفظ ہوگا، تو بعین ہی بیت المقدس کی طرف چہرہ مراد نہیں ہے۔ ایک توجیہ یہ بھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف فرما ہوں، اور ایسے تشریف فرما ہیں لیکن دیکھ اس طرف رہے تھے، تو بیت المقدس کی طرف آپ کا چہرہ مبارک اس طرح ہو گیا ہو، تو یہ بھی اس کا امکان ہے۔ تو یہ دو باتیں جو آگے آ بھی رہی ہیں اور شارحین نے ان کو واضح بھی کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظر باریک ہوتی ہے اور حدیث کو سمجھانے میں ہمارے لیے استاد کا کام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کا، ان بابوں کا احترام کرنے اور ان سے حدیث پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یا تو کوئی بندہ حدیث پہ اعتراض کر دے گا، یا اس کا غلط مطلب لے کے الٹے راستے پہ چل پڑے گا، لیکن صحیح رویہ یہ ہے کہ حدیث جب سند کے ساتھ صحیح ہے تو اس کو صحیح مانا جائے، اس کا مطلب اور مفہوم علماء سے اور بزرگوں سے، استادوں سے، بزرگوں سے، محدثین سے سمجھا جائے۔ اور پھر جب انہوں نے کہا کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پتہ نہیں ہے تو سنت سے بے خبر ہو، کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جو نماز پڑھتے وقت اپنے پیٹ کو اپنے رانوں کے ساتھ ملا کے نماز پڑھتے ہیں؟ یہ بات واضح کرنے کے لیے کنایا استعمال کیا آپ نے، مقصد یہ ہے کہ تم سنت سے بے خبر ہو۔ تو اب سنت سے بے خبری کے لیے آپ نے سنت کے برعکس کسی ایک بات کی مثال دے دی، تو یہ بے ربط بات نہیں ہے۔ سنت سے بے خبری ظاہر کرنا اور اس بندے کو سمجھانا مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹھ کر قضاء حاجت کرنا ثابت ہو گیا، ابھی یہ حدیث آگے بھی آئے گی، یعنی بار بار آپ کا بیٹھ کر قضاء حاجت فرمانا ثابت ہے۔ آگے چلیے۔ باب خروج النساء الى البرازی، باب رفع حاجت کے لیے عورتوں کا باہر نکلنا۔ جی، خواتین کا رفع حاجت کے لیے باہر نکلنا۔ ٹوائلٹس اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی یا کم ہوتی تھی، تو خواتین اکثر باہر جاتی تھی۔ جی، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهي سعيد أفيح، وكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على ان ينزل الحجاب فانزل الله الحجاب۔ حضرت عروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات قضاء حاجت کے لیے رات کے وقت کھلے میدان کی طرف نکلا کرتی تھیں۔ وہ بہت کشادہ ٹیلا ہے، اور حضرت عمر بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ ازواج مطہرات سے پردہ کروائیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے بغیر ایسا نہیں کرتے تھے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سودا بنت زمعہ ایک رات عشاء کے وقت باہر نکلی، جن کا قد اونچا تھا۔ حضرت عمر نے انہیں آواز دی، اے حضرت سودا، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ کننا، خواتین ایسا کرتی تھیں، یخرجنا باللیل، کہ رات کو نکلا کرتی تھیں، اذا تبرزنا، جب قضاء حاجت کرنا ہوتی، الی المناصع، یہ جگہ ہیں، مقامات ہیں جہاں پر لوگ قضاء حاجت کے لیے باہر نکلا کرتے تھے۔ وہیا سعید افیح، اب اس کی مناسع کی وضاحت ہو رہی ہے کہ مناسع کیا ہوتے تھے؟ یہ وسیع علاقہ ہوتا تھا، کھلی جگہ ہوتی تھی۔ وکانا عمر یقول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم احجب نساءک، عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے رہتے تھے کہ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیجیے۔ ہاں جی، یہ خیال کسی کو بھی آ سکتا تھا نا، تو ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے، لیکن یہ شان اللہ نے فاروق اعظم کو دی تھی۔ فاروق اعظم ان معاملات میں بولتے تھے، مشورہ دیتے تھے، یہ ان کا ایک مزاج تھا۔ جو بندہ فاروقی مزاج کو سمجھ گیا وہ روافظ کی ساری شرارتوں کو اٹھا کے باہر پھینکنا سمجھ جائے گا۔ فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل فخرجت سودا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم نہیں دے رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اللہ کے حکم کا انتظار ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے گئیں، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، لیلۃ من اللیالی، راتوں میں سے ایک رات، عشاء، عشاء کے وقت،
فقانت امرأتن طویلتن، آپ اونچے قد کی خاتون تھیں. فناداها عمر فاروق نے آپ کو آواز لگائی، الا قد عرفناک یا سودا، اے سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے. بات کیا تھی؟ حرصن علی ان ینزل الحجاب، اس امید میں کہ میں بولوں گا تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ پردے کا حکم نازل کر دے. فانزل اللہ الحجاب، اللہ نے پردے کا حکم نازل کر دیا. تو عمر فاروق کے مشورے کے مطابق 20 کے لگ بھگ آیتیں ہیں جو مشورے کے عین مطابق نازل ہیں. اور رافضیوں کے مذہب میں، ان کے مذہب کے مطابق اگر کوئی ایک آیت بھی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق نازل ہوئی ہوتی نا تو انہوں نے کیا کہنا چاہیے؟ ایمانداری سے سوچیں، ان کی ذہنیت ایسی ہے نا، حضرت علی کہندے گئے تو قرآن لاندا گیا. میں بالکل مبالغے سے کام نہیں لے رہا، مجھے ان کی ذہنیت کا پتہ اور پوری دنیا کو پتہ ہے. اچھا جی، لیکن اہل سنت اتنی زیادہ تعداد میں پائی جانے والی آیتوں کے باوجود یہ غلو کبھی نہیں کرتے، کیونکہ سنیوں میں ایمان ہوتا ہے اور سنی کبھی کسی صحابی کو حضور سے بڑھانے کا جرم نہیں کرتا. اور یہ لوگ تو پہلے ہی آپ جانتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبریل کے استاد ہیں. تو ساری باتیں جوڑو نا، تو میں نے جو بات کی ہے یہ محض جذباتی الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ اتنے ہی غالی ہیں. حتیٰ کہ ان کا عقیدہ ہے کہ معراج کی رات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر جو آگے ملاقات ہوئی تھی تو وہ حضرت علی سے ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگوں سے حضور کی امت کی جان چھڑائے. یہ غلو کی انتہا پر ہیں یہ لوگ. خارجی دوسری طرف اتنے غالی نہیں ہیں جتنے اس طرف یہ غالی ہیں. اور ہمارے علماء نے لکھا ہے، مشائخ اور صوفیاء نے لکھا ہے، مجدد الفسانی نے لکھا ہے کہ تمام بدعتی فرقوں میں سب سے بدترین فرقہ رافضیوں کا فرقہ. آگے چلیے. حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام يعني البرازة. حضرت ہشام بن عروہ کے والد ماجد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں حاجت کے تحت باہر نکلنے کی اجازت مل گئی ہے. ہشام نے فرمایا کہ قضاء حاجت کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قضاء حاجت کے لیے اوزن لکنہ، تمہیں اجازت دے دی گئی ہے، ان تخرجنا، کہ تم نکل سکو، فی حاجت کنہ، اپنے قضاء حاجت کے لیے. اچھا، یہ جو ہے نا اس بات کی یہاں کیا ضرورت ہے یا اس کا یا انطباق کیا ہے؟ اور امام بخاری نے اس کو یہاں کیوں بیچ میں رکھ دیا ہے؟ تو امام بخاری آپ جانتے آ رہے ہیں نا پیچھے سے کہ معمولی سا بھی ایک بات کا دوسری بات کے ساتھ لنک، کنسرن اور تعلق بنتا ہو تو اس تعلق کی بنا پر خواہ وہ معمولی سا تعلق اور ٹچ ملتا ہو، امام بخاری حدیث لے آتے ہیں. ایسا ہے یہاں امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب جنگ جمل میں بصرہ کی طرف کا رخ کیا تو وہ آپ کو پتہ ہے نا، آپ مدینہ شریف سے نہیں گئی تھی، آپ حج پہ گئی تھی. تو مدینہ سے نکل کے اپنے گھر سے نکل کے بصرہ نہیں گئی بلکہ گھر سے پہلے ہی نکلی ہوئی تھی. مقصد حج تھا اور وہ مکہ سے سیدھی بصرہ پہنچی تھی. اور بصرہ میں بھی جیسا مدینہ منورہ میں آپ کے محرم موجود تھے تو سفر کر کے ہی آنا تھا، اسی طرح مکہ شریف سے بصرہ میں بھی آپ کے محرم موجود تھے، سفر کر کے ہی جانا تھا. بصرہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر سگا بھانجا ہے تو محرم وہاں بھی موجود تھے. لہذا یہ گھر سے نکلنا اور ہے اور مکہ سے جیسا مدینہ آنا تھا ویسے ہی بصرہ جانا تھا. یہ بات کلیئر ہوگی؟ اب اماں جان کی جو یہ حدیث ہے اور جو فرمان ہے اس کو آپ یہاں پر بتا رہی ہیں بطور دلیل کے کہ میرا بصرہ جانا ایک ضرورت کے تحت تھا. اور وجہ دلیل کیا ہے؟ قد اذن لکنہ، خواتین کو اجازت دی گئی ہے کہ تم نکلا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی حاجت کنہ، اپنے ضرورت کے لیے. تو نکلنے کی جب اجازت ہے تو یہاں پر میرا وہاں پر جانا بھی ایک وجہ سے تھا. یہاں وجہ قضاء حاجت ہوتی ہے، وہاں وجہ وہ دوسری تھی، لیکن وجہ اور وجہ دونوں میں اشتراک تو ہے. اس وجہ سے میں وہاں گئی ہوں، یہ میرے پاس دلیل ہے. فقاہت ہے نا اس میں. اب اس کے جواب صحابہ کرام کے پاس بھی تھے، ہو سکتا ہے اس جواب کا جواب بھی اماں جان کے پاس ہو چونکہ گفتگو آگے چلی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے. لیکن اماں جان کو بے خبر نہ سمجھا جائے اور ان کا وہاں پر جانا ان کے پاس اس کی باقاعدہ توجیہ اور سبب موجود تھا. حضور غوث اعظم لکھتے ہیں کل ذہب الی تعویل صحیح، ہر ایک کے پاس صحیح تعویل موجود تھی. تعویل صحیح، پتہ چلتا ہے کہ ان تعویلات کو ادھر ہو تب بھی صحیح ہے، ادھر ہو تب بھی صحیح ہے. بعض اوقات حق دونوں طرف موجود ہوتا ہے. اور اس کی مثالیں اور بھی بہت علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دونوں طرف حق موجود تھا. امام ابو الحسن اشعری کتاب الابانہ کے اینڈ پہ یہی بات لکھتے ہیں کہ ان جنگوں میں دونوں طرف حق موجود تھا. خیر یہ بات آگے کسی اور مقام پر آئے گی، اس مقام کے بغیر اس مقام کو حل شدہ نہ سمجھنا، وہاں میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی واضح ہوگا کہ یہ اس کی اصل وجہ کیا تھی. آگے جی.
باب التبرز فی البیوت۔ باب گھروں میں رفع حاجت کرنا۔ جی، گھروں کے اندر رفع حاجت کرنا۔ باہر جانے والی بات آپ نے پڑھ لی، اور گھروں کے اندر اس کا جواز ابھی آپ وہ حدیث سے پڑھیں گے۔ وہ شخص جو کہتا پھرتا ہے کہ جی بخاری میں کہیں نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے قضاء حاجت فرمائی ہو، وہ اس کے لفظ ہیں کھڑے ہو کر کرتے تھے یا بیٹھ کر کرتے تھے، تو کھڑے ہو کر کرنا ثابت ہے، بیٹھ کر کرنا بخاری سے ثابت نہیں ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ چلیے جی۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن عیاد عن عبید اللہ بن عمر عن محمد بن یحیی بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال ارتقیت عن ظہر بیت حفصة لبعض حاجتی فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ مستدبر القبلۃ مستقبل الشام۔ حضرت واسع بن حبان سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں اپنی ایک ضرورت کے تحت حضرت حفصہ کے مکان کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلہ کی طرف پیٹھ کیے ہوئے اور شام کی جانب منہ کیے ہوئے رفع حاجت فرماتے دیکھا۔ ہاں جی، کلیئر ہوگی بات۔ ایک تو پتہ چلا کہ حدیث بار بار آ رہی ہے، اندھوں کو نظر نہیں آئے گی۔ نمبر 2 پتہ چلا کہ وہاں بیت المقدس تھا تو یہاں لفظ شام موجود ہے، ہم نے کلیئر کیا تھا نا، تو لو آنکھوں سے دیکھ لو۔ ٹھیک، آگے چلو۔ اب توجیہ جو علماء نے کی ہے، ان علماء کو دعا دینے کو جی چاہتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل۔ آگے چلے جی۔ حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس۔ حضرت واسع بن حبان سے روایت ہے کہ انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بتایا، ایک روز میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 اینٹوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ہاں جی، الفاظ کا فرق پھر آ گیا، تطبیق بھی سمجھ آ گئی، حدیث تیسری بار آ رہی ہے، یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔